بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ صدر پاکستان کا ہر قدم، ہر اقدام، ہر فیصلہ، ہر کیا ہوا کام، ہر سوچی ہوئی چیز غیر قانونی ہو، باوجود اس کے کہ وہ ماضی میں اس طرح کے کام کرتے رہے۔ لیکن اگر جاتے جاتے وہ کچھ کام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کیوں کہنا چاہیے کہ وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پرائم منسٹر کا انتخاب کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ یوں کر کے بس کر لیا جائے اور ہو جائے گا۔ پاکستان کا آئین پاکستان کے وزیر اعظم کو منتخب کرواتا ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ کل ارکان، گویا 336 ارکان کی اکثریت میں سے جو شخص یا جو خاتون سب سے زیادہ ووٹ لے گی وہ وزیر اعظم منتخب ہو جائے گی یا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ موقع نہ دیا جائے ارکان اسمبلی کو کہ وہ اپنے حق کو استعمال کریں، ووٹ کو استعمال کریں، وہ ووٹ جس کو عزت دلانے کی بات ہو رہی تھی، وہ ووٹ جس کو امانت کہا جا رہا ہے، وہ ووٹ جس کو قومی فریضہ کہا جا رہا تھا، اس کے ذریعے ہم نے جن ارکان کو منتخب کر کے بھیجا ہے، اب ہم ان میں سے کچھ کی گنتی کو کم کرنے کے لیے ان کا ہاتھ روک رہے ہیں، ان کے پاؤں روک رہے ہیں، کہیں گرفتاری ہو رہی ہے، کہیں کسی طرح سے کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ ایوان میں لوگ پورے نہ ہو سکے۔ صحیح یا غلط یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا نا کہ سنی تحریک میں جو لوگ شامل ہوئے ان کا نصیب کیا ہوگا، انہیں سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ اگر آپ کا قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، تو پھر مت دیجئے، پھر انہیں عدالت میں جانے دیجئے، پھر عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیجئے۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ ٹوٹل ارکان 336 اور ان میں سے ان کو نکال دیا جائے جو 2 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں یا 3 سیٹیں جیتے ہیں، تو جتنے بھی باقی بچتے ہیں وہ تو کاؤنٹ میں آ جایا کرتے ہیں۔ جتنے بھی باقی جیتے ہوئے ہیں ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ آ کے ووٹ ڈالے۔ مجھے یاد ہے کہ پیرول پر یا پروڈکشن آرڈر پر بھی لوگ آ کر قومی اسمبلی میں پرائم منسٹر کے انتخاب میں ووٹ ڈالا کرتے تھے۔ میرا ذاتی دوست راحیل اصغر 1985 میں جیل میں سے قومی اسمبلی آیا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اس طرح اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگ، مولانا قاسم نیازی نے 1970 میں ووٹ ڈالا تھا۔ کئی مثالیں موجود ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کر رہے، اور اجلاس 29 تاریخ تک ہونا ضروری ہے، وہ 21 دن میں اجلاس ہونا ہوتا ہے۔ اب اجلاس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کتاب جس کا رونا ہم روتے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ صدر 54 اس کا آرٹیکل ہے، صدر وقتاً فوقتاً کسی ایک ایوان یا دونوں ایوانوں یا مجلس شورا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ایسے وقت اور مقام پر طلب کرے گا جسے وہ مناسب خیال کرے اور اسے برخاست بھی کر سکے گا۔ یہ تو صدر کا وہ اختیار ہے کہ جسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن یہ ضروری ہے صدر پر کہ صدر آرٹیکل 48 کے تحت کابینہ اور پرائم منسٹر کے ہدایت کا یا ان کی درخواست کا یا ان کے کہنے پر، وہ ہے آن دی ایکٹ آف دی ایڈوائز، ان کے مشورے پر کام کرنے کا پابند ہے۔ لیکن میں کیا کروں کہ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر دو مختلف سمتوں میں چلی جا رہی ہیں، لیکن اگر ذرا زیادہ غور کر لیا جائے تو پھر ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ صدر ایک عہدے کا حلف اٹھاتا ہے جس عہدے کی صدر پہلے خلاف ورزی کر چکے ہوئے ہیں، کئی غلط کام کر چکے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کی تحلیل کر چکے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وہ بغیر سوچے سمجھے ریفرنس پیش کر چکے ہوئے ہیں، اور پھر شاید کچھ لوگوں نے مسز قاضی فائز عیسیٰ سے فون کر کے معافی بھی مانگی ہو۔ یہ ممکن ہے، یہ شنید ہے
یہ بات موجود ہے، اس کی بعض گشت موجود ہے، میں شخصیات کا نام جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ مناسب محسوس نہیں ہوتا کہ اس موقع پہ جبکہ بات صدر کی ہو رہی ہو میں پرائم منسٹر کی طرف چلا جاؤں اور عمران خان کی طرف چلا جاؤں۔ صدر کا حلف کیا کہتا ہے؟ صدر کا حلف یہ کہتا ہے کہ میں صدر پاکستان خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت صدر پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، اور یہ کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ مزید اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا، اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت و رغبت اور عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ یہ لوگ جو منتخب ہو کر آئے ہیں، 1.5 2 3 لاکھ ووٹ سے منتخب ہو کر آئے ہیں، یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ وہ نمائندے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہم پر حکمرانی کر سکیں گے۔ اگر ہم اپنے لوگوں کو اکثریت کے مطابق حکمرانی کا حق ہی نہیں دیتے اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور ان کو ہم کسی جگہ پر لنگڑا کرتے ہیں، کسی جگہ پہ مار پٹ کے پھینک دیتے ہیں، کسی جگہ پر ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، پنجاب میں گرفتار کیا اسلم کو، کیا ضرورت تھی میاں اسلم کو گرفتار کرنے کی؟ وہ جس شخص کو اب امیدوار بنایا گیا وہ پیپلز پارٹی کا ٹرینڈ آدمی ہے۔ وہ پہلا شخص جو میاں اسلم تھا جس کو پکڑ لیا، جس مقدمے میں بھی پکڑ لیا، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان اگر اپنے فرائض کی سر انجامی کے لیے، فرائض پورا کرنے کے لیے ایوان کی طرف جا رہے ہوں اور انہیں گرفتار کر لیا جائے بغیر اسپیکر کی پرائر پرمیشن کے، تو ان کا استحقاق مجروح ہوتا ہے، اور ووٹ ڈالنا فرض ہے اور ووٹ سے روکنا جرم ہے۔ کیا کچھ کرنا چاہتی ہے یہ موجودہ 10 دن کی، 5 دن کی، 7 دن کی حکومت اور وہ لوگ جو مستقبل میں آنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں آنے سے پہلے بدمزگی پیدا کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ جس آفتاب کو وہ الیکشن لڑوا رہے ہیں پنجاب میں، وہ پیپلز پارٹی کا ٹرینڈ آدمی ہے، بہت زیادہ ٹرینڈ آدمی ہے، وہ پہلے رکن رہا ہوا ہے، وہ جانتا ہے قانون و ضوابط کو۔ اب کیوں چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی اسمبلیوں کے اندر ہنگامہ آرائی ہو اور اسمبلیوں کا اجلاس اسی کی نظر ہو کر رہ جائے؟ یہ درست ہے کہ صدر پاکستان نے جو ایکٹ کیے اس پر آپ ناخوش تھے، یہ بھی درست ہے کہ وہ پارٹی بن کے کام کر رہے تھے، یہ بھی درست ہے کہ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ بھی درست ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ان کے بارے میں باہر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پارٹی کا بانی چیئرمین ان سے ناراض ہے، اور 100 باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے کہ وہ وزیر قانون جو سابق وزیر قانون ہے اور سینیٹر ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس متبادل انتظام موجود ہے۔ خاک آپ کے پاس متبادل انتظام ہے محترم تارڑ صاحب۔ وہ چیئرمین جو صوبائی اسمبلی کا پشین سے الیکشن لڑ چکا ہوا ہے، وہ سینٹ کی سیٹ سے فارغ ہو چکا ہوا ہے، وہ سینٹ کا چیئرمین نہیں ہے، وہ سینٹ کا رکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آئین کہتا ہے کہ جب آپ کسی ایوان کے ممبر ہوتے ہوئے دوسری جگہ کا الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کا نتیجہ آنے اور گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد آپ پہلی سیٹ سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو صادق سنجرانی اب قائم مقام صدر نہیں بن سکتا۔ مت نیا بحران پیدا کریں، مت پاکستان کو آئین کی مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کریں۔
مت بدمزگی کریں. اور دوسری چوائس آپ کے پاس کیا بچ جاتی ہے کہ اگر صدر ایکٹ نہ کر سکتا ہو، صدر تو ایکٹ کر رہا ہے اور صدر نے روکا ایک آرڈر کو، اگر صدر ایکٹ نہ کر سکتا ہو، صدر بیمار ہو، صدر غیر حاضر ہو، تو اسپیکر تو چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر ہوتا ہے. قائم مقام صدر کا معاملہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بعد اب جبکہ وہ نہیں ہے تو اسپیکر پاکستان کا قائم مقام صدر ہو سکتا ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ اس وقت کا جو موجودہ اسپیکر ہے راجہ پرویز اشرف، وہ یہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. پیپلز پارٹی کہے گی تو وہ یہ کام ضرور کرے گا، لیکن صدر کی موجودگی میں دو صدر نہیں ہو سکتے. اور اگر صدر یہ کہے کہ میں موجود ہوں تو پھر اسپیکر دو دفعہ اسپیکر صدر نہیں بن سکتا. ایک واقعہ ہے ماضی کا، جنرل پرویز مشرف پاکستان سے پرواز کر کے کہیں کسی ملک جا رہے تھے. محمد میاں سومرو چیئرمین سینٹ ہوا کرتے تھے اور وہ سینٹ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے. وہ قائم مقام صدر بن چکے ہوئے تھے. تو سینٹ کے سیکریٹری بابر افتخار صاحب نے ان کو بتایا کہ میری اطلاع کے مطابق صدر پاکستان سے فلائی کر کے جا چکے ہیں، وہ پاکستان کی حدود سے باہر نکل چکے ہوئے ہیں، لہذا آپ قائم مقام صدر ہیں. اور وہ کرسی چھوڑ کر اجلاس چھوڑ کر چلے گئے تھے. پاکستان میں یہ نئی مشکل ہمارے لیے نئے مسائل پیدا کرے گی. ایک کام جو ہو گیا جیسا بھی ہوا، یہ انتخاب جیتنے والے بھی رو رہے ہیں اور ہارنے والے بھی رو رہے ہیں. جانے قوم روئے گی کہ ہنسے گی، لیکن قوم کی حالت اچھی نہیں رہے گی. ایسے حالات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو غیر قانونی ہو، جو غیر آئینی ہو، اور اسمبلی کے بننے کے فوراً ہی ساتھ اسمبلیوں کے دروازوں پر درخواستیں لے کر ذمہ دار لوگ پہنچ جائیں. وفاق بھی اس میں فریق ہو، حکومت بھی فریق ہو، صوبے بھی فریق ہو، صدر بھی فریق ہو، جانے والا صدر بھی فریق ہو. آپ اور میں بھی اس حوالے سے فریق ہوں کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہمارے ووٹ کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. ایسے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ یہ درست ہے کہ صدر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتا ہے، لیکن آئین ہی یہ کہتا ہے کہ تا وقت کہ ٹوٹل ارکان نہ ہو پرائم منسٹر کا انتخاب نہیں ہو سکتا. اور اگر دو سے زیادہ امیدوار ہوں اور کسی شخص نے زیادہ ووٹ نہ لیے ہوں 51%، تو پھر جو پہلے دو اوپر والے لوگ ہیں ان کے درمیان انتخاب ہوتا چلا جائے گا. اس وقت تک ہوگا جب تک کوئی ایک اکثریت نہیں لے لے گا. اور اکثریت بھی کیسے لے گا؟ موجودہ ممبر جو اس وقت اندر ہاؤس کے موجود ہوں گے جس وقت پولنگ ہو رہی ہوگی، ان میں سے جو اکثریت حاصل کرے گا، بھلے اس وقت اس کے پاس 50 ممبر ہوں اور دوسرے کے پاس 49 ہوں، تو 50 والا پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے گا. لیکن پہلا انتخاب پرائم منسٹر کا یا چیف منسٹر کا تب ہوگا جب ٹوٹل ممبر آف دا ہاؤس، یعنی کل ممبر جتنے بھی ہیں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے، ان کی اکثریت ووٹ ڈالے گی اور ان میں جو اکثریت لے گا وہ پاکستان کا پرائم منسٹر یا کسی صوبے کا چیف منسٹر ہوگا. یہ جو لوگ اسکولوں کالجوں میں پڑھانے والے اب ٹی وی پر آ کر کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ کسی ریٹائرڈ جج کو بلا لیں. انہیں چاہیے کہ کسی اپنے قانونی اور آئینی ماہر کو بلا لیں. لیکن یہ بات بھی ذرا غور کریں اور ذہن میں رکھیں کہ دوسری سائڈ پر بھی بے شمار وکلا موجود ہیں جو وہاں کھڑے ہو کے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور اس معاملے کو للہ اللہ کے واسطے قومی اسمبلی میں رہنے دیجئے، اس کو مت جانے دیجئے عدالتوں میں. دوسری ایک چیز چند دن پہلے میں نے آپ سے کہی تھی کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ کے رکن نہیں رہے. یہی آئین کہتا ہے کہ وہ سینٹ کے رکن نہیں رہے.
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ قومی اسمبلی کا حلف نہیں اٹھائیں گے تو وہ سینٹ کے رکن بچ جائیں گے. نہیں، وہ نہیں بچ سکیں گے. یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے کانسٹیٹیوشن کی کلاس 223 میں. اس کو جس کا جی چاہے پڑھ کے دیکھ لے. یوسف رضا گیلانی کی مٹی مت خراب کیجئے گا. اگر وہ دوبارہ سینیٹر بن سکتے ہیں تو انہیں سینیٹر بنوا لیجئے. آپ پی ایم ایل این کے ساتھی ہیں، پی ایم ایل این سے کہیے گا کہ ان کو کچھ ووٹ دے دیں، کہیں اور سے ووٹ مانگ لیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ یوسف رضا گیلانی کو قومی اسمبلی سے بھی فارغ کرائیں اور سینٹ سے بھی فارغ کرائیں. وہ اچھے بھلے سینٹ کے چیئرمین بن سکتے تھے اب، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جذباتی فیصلے اور ان کو کسی جگہ پر بٹھانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے اپنے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن چکا ہوا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہوگا اور ایسے ہی ہونا چاہیے. میں آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے وطن کے لیے کوئی اچھا کام کر سکیں، اور وہ لوگ جو غلط کرنا چاہتے ہیں ان کو کم سے کم سمجھا سکیں. روک تو شاید ہم نہ سکیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.